فیضان مدینہ میں 11 جولائی کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد، مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی شرکت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف موضوعات پر ملفوظات سے نوازا اور سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔ عاشقان رسول کو رسالہ احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط 1 پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ 10 جولائی 2026 کو فیضان مکہ اسلامک سینٹر بریڈ فورڈ انگلینڈ میں نگرانی شورا کا سنت ابھرا بیان۔ مولانا محمد عمران اتاری نے جمعے کے دن کی عظمت و شان بتاتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں کی کراچی میں مختلف سرکاری افسران سے ملاقاتیں، ماہ ربیع الاول کی تیاریوں اور شجرکاری مہم سمیت انتظامی امور سے متعلق بات چیت کی گئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈاکٹر اسلم کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 11 جولائی 2026 کو مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شہروں سے راہ خدا میں سفر پر آئے ہوئے عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ داران اور طلباء کرام نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ آج کل پاکستان کے مختلف شہروں سے بچوں کے لاپتہ ہونے، اغوا کیے جانے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر والدین، سرپرستوں اور گھر کے دیگر افراد نے اپنے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے فطری طور پر فکر پائی جاتی ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ والدین اور گھر کے دیگر افراد اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے روزمرہ زندگی میں کون کون سی ضروری احتیاطیں، تدابیر اختیار کریں اور بچوں کی مناسب انداز میں ایسی تربیت کس طرح کریں کہ وہ محفوظ رہ سکے۔ اللہ پاک رحم فرمائے اور ہمارے بال بچوں کی حفاظت کرے۔ واقعی حالات میں سے ابھی پچھلے دنوں ایک خبر ذرا مشتہر ہوئی تھی، 6 سال کا بچہ اس کے پڑوسی نے اغوا کیا اور زیادتی کر کے اس کو بیچارے کو، پھر یہ ہوس غالب آتی ہے تو یہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ تو بول دے گا سب کو تو عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ اس کو مار دیتے ہیں۔ واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو بھی بیچارے کو، بچے کو 6 سال کے مار دیا۔ 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا، یہ اکلوتا بیٹا تھا۔ بہرحال لے کے سب کو احتیاطیں تو کرنی چاہیے، بچے کو بڑے سے دوستی نہ کرنے دی جائے۔ اب دیکھو نا، جو یہ گناہوں کے کام ہوتے ہیں نا، زیادتیوں کے واقعات، یہ پہلے بچے کو یوں تھوڑی اٹھا جاتے ہوں گے، مانوس کرتے ہوں گے، کبھی ٹافی دیتے ہوں گے، کبھی مطلب کوئی چیز کھلاتے ہوں گے، کبھی رقم دکھاتے ہوں گے، اور ہنس ہنس کے اس سے باتیں کر کے، مذاق مسخریاں کر کے ہلاتے ہوں گے، پھر جو مطلب معاذ اللہ۔ تو اس طرح اپنے بچے کو بڑوں سے اس کو دوستی نہ کرنے دی جائے، بلا ضرورت اس کو باہر نہ نکالا جائے۔ باہر نکالنا بہت، یعنی کہ ہے، بچنا بہت مشکل ہے، باہر نکلتا ہی ہے، بس باہر نکلتا ہے، اس میں پھنستا ہی ہے۔ 4 دیواری گھر کی محفوظ ہوتی ہے، یہ نکلتا ہے، تو اس کو سمجھاتے رہیں کسی سے کوئی بھی چیز لینی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ بعض بچے اب بھی میں نے دیکھے ہیں کہ پیسے دو کوئی چیز نہیں لیتے، اس کے ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں، اس کو سکھایا ہوتا ہے بچے کو لینا نہیں ہے کسی سے کوئی چیز، اور یہ بہت اچھی عادت ہے، مزہ آتا ہے بچہ نہیں لیتا تو پھر وہ، یعنی مجھے اپنے اس کے تجربات نہیں لیتے، کبھی جیسے عیدی اور یہ دیتا ہوں نا، تو پھر وہ باپ ہوتا ہے لے لے اشارہ کرتا، تو پھر یہ بچہ پکڑتا ہے، مگر یہ لاکھوں میں کوئی، ہاں جنرلی تو بچہ 2 ہاتھ مارتا ہے، نوٹ کی پہچان ہے اور کسی چیز کی پہچان نہیں ہے بچوں کو۔ یہ بڑا نازک دور ہے، تو اس طرح کوشش کرتے رہیں۔ پھر یہ جہاں پڑھنے جاتے ہیں تو اب وہ سوزوکی میں آنا جانا یہ سب ہوتا ہے، رسک فیکٹر ہے، لیکن اب اس کا حل تو ہے کہ خود والد ہے یا بڑا بھائی ہے، پڑوسی نہیں، ہاں سگا بھائی یا باپ، چچا زاد بھائی نہیں، یہ خود چھوڑ کے آئے اسکوٹر پر یا کار پہ یا جو
لانا لے جانا کرے، یہ خدمت کرے تو بہتری زیادہ ہے، ورنہ خطرات تو ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکرے کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت اور دعاؤں سے فیض پایا۔ یا سیدی، میرا یہ سوال ہے کہ والدین بعض اوقات عطر لگانے کو منع فرماتے ہیں کہ قبرستان جانا یا مزار شریف پہ جانا، رات کو دیر سے باہر جانا تو عطر نہ لگانا، جنات حاوی ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں عطر لگانا کیسا؟ عطر کے دکان والوں کا کیا بنے گا؟ رات کو بھی دکان تو عطروں سے بھری پڑی ہوتی ہے، جو عطر بیچارے کاروبار کرتے ہیں ہر وقت مہکتے رہتے ہوں گے، ان کو خوشبو بھی نہیں آتی ہوگی، ناک کاٹی جاتی ہوگی، لیکن لگتا تو رہتا ہوگا عطر، ان کا کیا بنے گا؟ یہ بہرحال یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگانے سے بھوت چمٹ جاتے ہوں، انہیں جن کا اثر ہو جاتا ہو۔ جتنے جنات والے جو ہیں ان کو بولو کہ یہ گندے رہتے تھے تو جنات چپکے، یا صاف ستھرے خوشبو والے ہوتے تھے تو جنات چپکے، اس کی کوئی رائے شماری کر لی جائے، شاید ایک بھی نہیں ملے گا کہ خوشبو لگانے کی وجہ سے ہاں میں گندا رہتا تھا اور یوں تو میں پھنس گیا مصیبت میں، یہ شاید ہو۔ یہ جنات، یہ جو جیسے کہ واش روم ہوتا ہے اس میں یہ دعا نہ پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جنات پکڑ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اگر نہیں آتی گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف بسم اللہ پڑھ لے تو بھی یہ نہیں چپکیں گے۔ کپڑے تبدیل کرتے ہیں پاجامہ شلوار جیسے، تو بسم اللہ پڑھ کے اگر اتاریں گے تو یہ جو کچھ پردے کی جگہ ہیں تو اس کو جنات دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مخصوص جنات ہوتے ہیں، جنات میں تو اولیاء بھی، علماء بھی، یہ بھی ہوتے ہیں، نیک بندے بھی ہوتے ہیں، صحابہ بھی ہوئے ہیں جنات۔ تو یوں یہ گندی جگہوں پر یہ گندی چیزیں زیادہ چمٹتی ہیں۔ اب بولتے اعتکاف میں بھی ہوتا ہے ایسا، کہ کتنے بھائی اعتکاف والے کتنے جن کو جنات چڑھ گئے، سنیما گھر والے ڈھونڈنے نکلیں تو شاید مل جائیں گے، فلمیں دیکھنے والوں کو پکڑ لیتے ہوں، نیک نمازی پرہیزگار آدمی کو تو یعنی آزمائش ہوتی ہے بعض وقت، لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس طرح جنات پکڑ لے گا۔ یا سیدی، آپ کو کون سا عطر پسند ہے؟ دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ مدنی خبروں کے ناظرین، عاشقان رسول کو ہر ہفتے علم دین سکھانے اور انہیں نیکی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوئی ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، جبکہ پڑھنے یا سننے والوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور خلیفہ امیر اہل سنت دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو رسالہ عاشقان رسول کو پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی وہ تھا فیضان مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، جسے دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھا یا سنا۔ اس ہفتے عاشقان رسول کو رسالہ احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط 1 پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ مشکلیں حل ہوں، روزی ملے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اس کی مشکلات آسان فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان یعنی خیال بھی نہ ہوگا۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط پہلی پڑھ یا سن لے، اسے سنتوں کا پابند بنا کر ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، انگلینڈ سے آپ کو بتائیں جہاں بریڈ فورڈ میں 10 جولائی 2026 کو نماز جمعہ سے قبل فیضان مکہ اسلامک سینٹر میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے جمعہ کے دن کی عظمت و شان کے حوالے سے سنت و بھرا بیان کیا اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت انگلینڈ کے سٹی بریڈ فورڈ کے علاقے BD9 میں قائم فیضان مکہ اسلامک سینٹر میں 10 جولائی 2026 کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے درمیان سنت و بھرا بیان کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب لبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ پاک آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو. پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تتجافا جنوبہم سے یعلمون تک قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے. پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے ان سب کی ایک بنیادی چیز کی میں خبر نہ دے دوں؟ یہ اتنی باتیں بیان فرمائی. آقا نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اس سے روکو. میں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب کیا زبانی گفتگو پر بھی مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ زبان پر بھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے. دوران بیان نگران شورا نے جنت میں داخل کرنے والے اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے موت اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا. اسی دوران نگران شورا نے دین متین کی خدمت اور نیکیاں کمانے کے لیے 18، 19، 20 سپتمبر 2026 کو نیوک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت و بڑے اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے UK بھر میں اس کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا اور اس کے لیے 1 اگست سے باقاعدہ مہم چلاتے ہوئے مختلف شہروں، ٹاؤنز اور علاقوں کا سفر کر کے دکان، آفس، مسجد اور دیگر مقامات پر عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے 3 دن کے سنت بر اجتماع کی دعوت دینے اور اپنے اپنے علاقوں سے عاشقان رسول کو اپنے ہمراہ لانے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد عاشقان رسول نے نگران شورا کے ہمراہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا اور پھر شرکاء اسلامی بھائیوں کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے. انگلینڈ سے ہی آپ کو بتائیں جہاں فیضان مکہ اسلامک سینٹر بریڈ فورٹ میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقات کے دوران نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. فیضان مکہ اسلامک سینٹر بریڈ فورٹ انگلینڈ میں دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران یو کی مشاورت اور مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے. اس موقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور نگران ریجن نے شرکاء اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دین متین کی خدمت اور نیکیاں کمانے کے لیے 18، 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو نیوک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت بڑے اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کی اور UK بھر میں اس کی دعوت عام کرنے کے لیے 1 اگست سے باقاعدہ مہم چلاتے ہوئے مختلف شہروں اور علاقوں کا سفر کرنے اور وہاں جا کر دکان، آفس اور مسجد اور دیگر مقامات پر عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے 3 دن کے سنت بڑے اجتماع کا پیغام عام کرنے اور اپنے اپنے علاقوں سے عاشقان رسول کو اپنے ہمراہ ساتھ لانے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتیں پیش کی. اختتام پر شرکاء اسلامی بھائیوں کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے. 18، 19، 20 سپتمبر 2026 اجتماع کی تیاری جاری رہے. انگلینڈ سے ہی آپ کو بتائیں جہاں دعوت اسلامی کے تحت بولٹن انگلینڈ میں علماء کرام اور مختلف مساجد کے امام صاحبان کے درمیان سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے اور خدمت دین کرنے کے حوالے سے گفتگو کی. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. انگلینڈ کے سٹی بولٹن کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں عاشقان رسول
رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مساجد کے ائمہ کرام و علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول کی آمد ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران یو کی مشاورت اور دیگر مبلغین و ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے اور اس کے تحت خدمت دین جاری رکھنے کے حوالے سے گفتگو کی۔ نگران شورا نے عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے دینی کاموں میں تعاون کے حوالے سے بھی گفتگو کی، جس پر علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ جبکہ 18، 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو نیوک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا، جس دوران نگران شورا نے انہیں اپنے اپنے علاقوں سے عاشقان رسول کو ساتھ لانے اور اس سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کروانے کا ذہن دیا۔ اس پر علماء کرام نے اچھی نیتیں کرتے ہوئے اپنے عزم کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، افریقی ملک موریشس سے آپ کو خبر دیں، جہاں 10 جولائی 2026 کو ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نشہ و دیگر معاشرتی برائیوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موریشس کی سٹی کوچے ملیتا کے کاستیلینا ہال میں 10 جولائی 2026 کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب جوار کے مختلف مقامات سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام سمیت علماء کرام اور مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ سنت بر اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس کے بعد نعت خواں اسلامی بھائی اور رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے کلام پڑھے اور پھر رکن شورا نے سنت بھرا بیان کیا۔ ہم جو ہے نا وہ دنیاوی کیلکولیشن سے چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے برکت پتہ ہے کس میں ڈھونڈی ہے؟ یار اس کے پاس نئی گاڑیاں ہیں، اس نے تو 2-3 بنگلے بنا لیے ہیں، اس کا تو کئی ملکوں میں بزنس ہے، اس کے پاس برکت ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ٹوڈے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، برکت is not in quantity, actually the blessing, the برکت is in quality. تعداد میں برکت نہیں ہے، معیار میں برکت ہے۔ For example, if anybody have billions of dollars، سارے حرام کے، نہ رات کو سکون سے سو سکتا ہے، اسے ٹینشن رہتی ہے، دشمنوں کا خوف رہتا ہے، بچے سارے نافرمان ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، آپ کے اکاؤنٹ میں $1 بلین ہو اور آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا نہ کھا سکتے ہو، آپ کو نیند کی گولی کے بغیر نیند نہ آتی ہو، کیا کرنا ہے ان پیسوں کا؟ تھوڑے پیسے ہوں، سارے حلال کے ہوں، سکون کی نیند آتی ہو، بچے سارے نمازی ہوں، نو فائٹ ان فیملی، برکت کہاں ہے؟ برکت کوانٹٹی میں نہیں، برکت کوالٹی میں ہے۔ دوران بیان رکن شورا نے مختلف قسم کے نشہ و دیگر معاشرتی برائیوں سمیت برے لوگوں کی صحبت، گناہوں اور گھریلو لڑائی جھگڑوں سے بچنے، توبہ و استغفار کرنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی بسر کرنے اور دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران رکن شورا نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا بھی کروائی۔ سنت بر اجتماع کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور پھر شرکاء اسلامی بھائیوں کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین اب خبر دیں گے آپ کو ترکیہ سے، جہاں غازی انتیب سٹی میں مختلف مواقع پر رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے مشائخ و علماء کرام اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقات کرتے ہوئے خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ مزید محمد نعمان اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ترکیہ کی شہر غازی انتیب کے مختلف مقامات پر ماہ جولائی کے مختلف ایام میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سب کانٹیننٹ نگران اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ مختلف سلاسل سے تعلق رکھنے والے مشائخ و علماء کرام اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی اور ان عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ اس موقع پر مشائخ و علماء کرام اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اسی دوران اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کی طرف منسوب تبرکات کی زیارت اور دعا کے سلسلے بھی ہوئے۔ نیز رکن شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے غازی انتیب میں موجود عظیم الشان جامع مسجد ملت کا وزٹ کرتے ہوئے علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پنج گڑھ، سید پور، نلفا ماری اور منشی گنج میں قافلوں نے راہ
راہ خدا میں سفر کی سعادت پائی۔ اس دوران قافلے میں سفر کرنے والے مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول نے علم دین کی برکات سمیٹتے ہوئے درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی۔ حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر شہداء و اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اصل ثواب کے لیے سفر کرنے والے قافلوں کے دوران مساجد اور اس سے متصل مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی رہا اور مقام عاشقان رسول اور شرکائے قافلہ کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا گیا۔ مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکائے قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت مختلف فرائض علوم کے بارے میں بھی بتایا گیا اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جبکہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے 12 دینی کاموں میں خود بھی حصہ لینے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی اس دینی ماحول سے وابستہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتیں اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 3 جولائی 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت بھرا بیان کیا، دعائے مغفرت بھی کروائی۔ حیدرآباد سندھ کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت 3 جولائی 2026 کو حیدرآباد شہر مشاورت نگران سید جمیل اتاری کی ہمشیرہ شعبہ نیک اعمال کے صوبائی ذمہ دار حاجی عامر اتاری کے چچا محمد عارف اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومین کے اہل خانہ، رشتہ داروں، دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہنے، دینی کاموں میں حصہ لینے، نماز کی پابندی، قرآن پاک پڑھنے، درود پاک کا ورد کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر مرحومین کے لیے قرآن خوانی و قل خوانی بھی کی گئی۔ آخر میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں نے 7 جولائی کو اسسٹنٹ کمشنر گارڈن، ڈی جی پارک KMC اور ایڈیشنل IG سندھ پولیس سے ملاقات کی۔ اس دوران ماہ ربیع الاول کی تیاریوں اور شجرکاری مہم سمیت انتظامی امور سے متعلق بات چیت کی گئی۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں نے 7 جولائی 2026 کو اسسٹنٹ کمشنر گارڈن منشاد علی شاہانی، ڈائریکٹر جنرل پارکس KMC جنید اللہ خان اور ایڈیشنل IG آزاد خان سے ملاقات کی۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے نگرانی مجلس پاکستان اور دیگر شعبے کے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کے دوران شخصیات کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے تحت ملک بھر میں جاری دینی، تعلیمی، فلاحی اور سماجی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی۔ اس موقع پر بالخصوص ماہ ربیع الاول شریف کی تیاریوں، کریکٹر بلڈنگ و اصلاح معاشرہ کے لیے ہونے والے سنت بھرے اجتماعات اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اگست 2026 میں شروع ہونے والی شجرکاری مہم سے متعلق انتظامی امور پر بھی گفتگو کی۔ ذمہ داران نے بتایا کہ دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات کے ذریعے معاشرے کی اصلاح، دینی تعلیم کے فروغ، فلاحی سرگرمیوں اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ملاقات کے دوران شخصیات کو ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا گیا، جبکہ انہیں فیضان مدینہ کراچی وزٹ کی دعوت بھی دی گئی۔ اس موقع پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے جلد فیضان مدینہ کا دورہ کرنے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں FGRF کا۔ اگست کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں ہم میسو ہمارا KMC کا پلان ہے کہ ہم پلانٹیشن کریں گے اور اس میں FGRF کے ساتھ مل کے کریں گے، جو کہ پہلے بھی ہم کرتے رہے۔ سلوگن بھی ہے FGRF کا، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے، تو ہم سب مل کے پودے لگائیں گے اور اس سے درخت بنائیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت صحرائے مدینہ کراچی میں 4 جولائی 2026 کو مرحوم رکن شورا و مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ایصال ثواب اجتماع ہوا۔ دوسری جانب لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے نشتر ٹاؤن کی جامع مسجد میں بھی قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ صحرائے مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 4 جولائی 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت مرحوم رکن شورا و مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ان کے مزار شریف کے قریب ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ اور دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور طلباء کرام نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ آخر میں مبلغ دعوت اسلامی نے دعا بھی کروائی۔ دوسری جانب 4 جولائی کو صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے نشتر ٹاؤن کی جامع مسجد خیر میں لگنے والے مدرسۃ المدینہ میں بھی رکن شورا و مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے بچوں اور اساتذہ کرام نے شرکت کی۔
گلگت بلتستان کے علاقے گوری کوٹ میں قائم جامعۃ المدینہ گز فیضان ام عطار میں ردا پوشی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں طالبات سمیت سرپرست اور ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگرانی پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے فارغ التحصیل طالبات کی ردا پوشی کی اور انہیں دینی کاموں میں بھرپور حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کے تحت 6 جولائی 2026 کو ڈویژن دیامر گوری کوٹ میں قائم جامعۃ المدینہ گرلز فیضان ام عطار میں ردا پوشی کی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں نگرانی ڈویژن مشاورت، صوبائی ذمہ دار، ناظمات، معلمات، طالبات اور ان کے سرپرست سمیت گوری کوٹ شہر اور اطراف سے ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بہنوں کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ تقریب کے دوران فیضان شریعت کورس مکمل کرنے والی 12 اسلامی بہنوں کی ردا پوشی کی گئی اور انہیں علم دین پھیلانے کے ساتھ دعوت اسلامی کے 8 دینی کاموں میں بھی بھرپور کردار ادا کرنے کا ذہن دیا گیا۔ ردا پوشی کی سعادت حاصل کرنے والی طالبات نے نیکی کے کاموں میں ساتھ دینے کے لیے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعا اور صلاۃ و سلام کے ساتھ اس روح پرور تقریب کا اختتام ہوا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 12 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری